الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ سامعین محترم، ابھی کچھ دنوں پہلے میاں والی میں بیٹی کی پیدائش پر باپ نے جو درندگی کا اظہار کیا ہے کہ اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار دیں، حقیقت میں یہ سراسر جہالت ہے اور یہ بات درندگی ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگ یہ درندگی کیا کرتے تھے کہ بیٹی جب گھر میں پیدا ہو جاتی تھی تو ان کے چہرے اتر جاتے تھے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اور پھر وہ چھپتا پھرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو زمین میں دھنسا لوں بیٹی کی پیدائش پر۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے جو ادا کی گئی ہے، اور وہ پاکستان جیسے مسلم ملک میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں سے اسلام کی چاشنی، ایمان کا نور لے لیا ہے، اس لیے ان پر درندگی ایسی غالب آئی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ زمانہ جاہلیت کے اس عمل کو دہرا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا 3 لوگ اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، بدتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو زمانہ جاہلیت کی کسی رسم کو، کسی سنت کو، کسی طریقے کو وہ اسلام میں جگہ دیتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود زمانہ جاہلیت کی بات کو اسلام میں جاری کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی درندگی ہے، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، اللہ جسے چاہے بیٹے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور خاص تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے تو اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا بہت بڑا گناہ تھا جسے قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ناراض ہونا۔ اللہ تعالیٰ جس روح کو پیدا کر رہا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر خصوصاً اسلام میں تو اس بیٹی کو، اس ماں کو، اس بہن کو بڑا وقار حاصل ہے۔ یہ پیدا ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے عقیقہ کریں، اس کا اچھا نام رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتے ہیں، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ اس گھر میں آتی ہیں تو آپ اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کا سر چومتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ یہ ساری باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اسلام میں عورت کا ایک وقار ہے، بہن بیٹی کی عزت ہے، ماں کی عزت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کیوں ہے؟ بیٹی وراثت میں حصے دار ہے، بہن اپنے بھائی کے زیر شفقت اپنی عزت کو محفوظ رکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ تو وقار ہے اس معاشرے کا۔ جس گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کے اندر یاد رکھیے ایک پھولوں کا گلدستہ مہکتا ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوں باپ تو اس گھر میں راجہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں پری پیدا ہوئی ہے، وہ باپ راجہ بنتا ہے۔ جب بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر کہیں الگ تھلگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کے آ کر خیر خی کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، ان کی بیماریوں میں عیادت کر رہی ہوتی ہیں، ان سے محبتیں بانٹ رہی ہوتی ہیں، یہی بیٹیاں تو ہیں۔ ان بیٹیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک جو کیا گیا ہے، ہم پرش زور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ جاہلانہ رسم ہے اور یہ درندگی ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو ایک تلقین اور آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے بدبخت جاہلوں کو اپنی بیٹیاں نہ دیں۔ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوں گی تو وہ جہالت والا کام دکھائیں گے،
اور یہ حقیقت ہے، جاہلوں کو جب ہم اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں، ظاہری طور پر مال دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ان کی وضاقتہ دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ان کے دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں، تقوی بھی ہے یا نہیں، اور اللہ کا ڈر بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو درندہ ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو، ایسے لوگوں کو بیٹیاں نہ دیں۔ لا محالہ پھر ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوں گی تو پھر وہ درندگی کا اظہار اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ معصوم پھول پر 7 4 گولیاں اتار کر کے ان کو موت کے گھات اتار دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو غارت کرے جو اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسم بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔